نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا الاسلام یعلو ولا یعلا۔ محترم اور پیارے میرے بھائی جناب قاری خالد صاحب، آپ نے یہ 2 عدد وائسیں بھیجی ہیں ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ اور قابل رسپیکٹ قابل صد احترام جناب حضرت مولانا علامہ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ۔ جمہوریت کے حوالے سے اس میں وہ کچھ باتیں ذکر کر رہے ہیں، تو میں ٹو دی پوائنٹ ان تمام باتوں کا جواب دوں گا اور بتاؤں گا کہ ہمارے استاد محترم کا یہ موقف یا یہ ان کی وضاحت ناقابل قبول ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے، اور اسلام وہ دین ہے کہ جس دین کے اندر اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اسلام بلند ہوتا ہے اور مغلوب نہیں ہوتا۔ استاد محترم مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کیا فرماتے ہیں اور ان کا یہ فرمانا کس حد تک درست نہیں ہے، تو سنیے سب سے پہلے استاد جی محترم کی گفتگو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ جمہوریت کا نظام اسلام کے منافی ہے۔ اسلام کے مقابلے میں ایک مستقل دین ہے، یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ جمہوریت کا دین اسلام کے مقابلے میں باقاعدہ ایک دین ہے، اور یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ جمہوریت کا نظام اسلام کے منافی ہے۔ اسلام تو یہ جمہوریت کا دین اسلام کے مقابلے میں ایک دین بھی ہے اور اسلام کے مقابلے میں سراسر منافی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ جمہوریت کا نظام اسلام کے منافی ہے۔ اسلام کے مقابلے میں ایک مستقل دین ہے، یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ تو یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ جناب جب مجبوری ہے تو مجبوری میں ہم نے ووٹ ڈالنا ہے۔ یہاں میں عرض کروں گا ہمیں کیا مجبوری ہے؟ کیا یہ مجبوریاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نہیں آئیں کہ نبی رحمت علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسامہ کو ضرور بھی ضرور روانہ کرنا ہی کرنا ہے، اور تمام صحابہ کرام کا مشورہ یہ ہے، یا اکثر صحابہ کی جماعت کا عمر بن خطاب سمیت یہ مشورہ ہے کہ آپ لشکر اسامہ کو روانہ مت کرو، تو یہ مجبوری ابو بکر کے سامنے نہیں تھی؟ مگر ووٹ جو ہے نا، یہ ایک، چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ اس ملک کا نظام ہے، سسٹم ہے، اور ہم اس ملک کے سسٹم پر چلنے پر بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کے سسٹم پہ چلنے پر ہم بے بس اور مجبور ہیں، تو جواب ہے کہ یہ ہرگز بات درست نہیں۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میرے الفاظ نہایت وہ نپے اور تلے ہوئے الفاظ ہوں۔ نپے تلے سرائکی کا ورڈ ہے، الفاظ جو ہے وہ پوری طرح احتیاط کے ساتھ میں الفاظ کا چناؤ کروں۔ تو استاد جی فرماتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ہماری مجبوری ہے، تو جواب یہ ہے کہ کل اگر ہم امریکہ میں جا کر رہیں، کل ہم برطانیہ میں جا کر رہائش اختیار کرتے ہیں، ہزاروں مسلمان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے یورپین ممالک میں رہتے ہیں نا، تو کیا مجبوری کے تحت وہاں جو بہت ساری حرام کی اقسام ہیں، کیا یہی مجبوری کو جواز بنا کر اگر وہاں پر ہم حرام کے اندر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں تو کوئی مولانا ہمیں اجازت دے گا؟
کہ میں مجبور ہوں اور میں امریکہ میں رہتا ہوں، تو وہاں پر میں کسی ایسے ریسٹورنٹ کے اندر کام کر سکتا ہوں کہ جہاں شراب سپلائی ہوتی ہو، جہاں عورتوں کا دھندا ہوتا ہو، جہاں جو ہے وہ سور سپلائی ہوتا ہو؟ کیا خیال ہے؟ ہم اس کو مجبوری میں کہیں گے کہ ہاں میاں شراب کی سپلائی میں کام کر لو، عورتوں کے دھندے میں بھی کام کر لو، جس ریسٹورنٹ کے اندر یا اپنا ہوٹل کے اندر سور کو لوگوں کو کھانے کے لیے دیے جاتا ہو اور پکانے کے لیے کہا جاتا ہو، مجبوری میں آپ کام کر لو، کیا میں ایک مولانا کا یہ فتویٰ ہوگا کہ یا کہ ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں میاں امریکہ چھوڑ دو، پاکستان آ جاؤ، میاں تم جو ہے وہ یورپ چھوڑ دو، چائنا چھوڑ دو اور تم مسلمان ممالک میں چلے جاؤ؟ اب ہر بندہ جانتا ہے کہ کہاں یورپ اور امریکہ کا جو ہے وہ یورو اور ڈالر کے مقابلے میں ریال، تو ریال کی کوئی حیثیت نہیں ہے یورو اور ڈالر کے مقابلے میں، جبکہ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ حضرت آپ امریکہ چھوڑو جہاں آپ کو صرف شراب اور جو ہے وہ سور اور عورتوں کا دھندا کرنا پڑتا ہے، آپ ڈالر کی قربانی دو، یورو کی قربانی دو، اور ہم سعودیہ کے کوئی 78 80 70 اور 80 کے درمیان میں ڈالر کا اپنا ریال کا ریٹ ہے، آپ جو ہے وہ سعودیہ چلے جاؤ، تو یہی جواب ہوگا نا۔ تو پاکستان میں ہمارے گردن پر کس نے چھری رکھی ہے کہ ووٹ ڈالو ورنہ ہم تمہاری گردن کاٹ دیں گے؟ اور یہاں میں تمام اہل حدیث بھائیوں آپ کے لیے کہوں، آج کی تاریخ کا مجھے نہیں پتا، تبلیغی رائمنڈ کی جماعت کے لاکھوں جو حضرات ہیں وہ ووٹ نہیں پول کرتے، تو کیا وہ ووٹ نپول کرنے کے جرم میں ان کو مار دیا گیا یا قتل کر دیا گیا یا کیا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ اب سنیے، استاد محترم فرماتے ہیں ووٹ لینے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک امریکہ کے ایجنٹ اور دوسرے کس کے ایجنٹ ہوں گے؟ شاہ محمد بن سلمان کے ایجنٹ ہوں گے۔ سسٹم پر چلنے پر بے بس ہیں، مجبور ہیں، باہر بھی نہیں جا سکتے اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے ہمارا۔ تو جب بندہ مجبور ہو جائے نا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ووٹ لینے والے، ایک ہوتے ہیں امریکہ کے ایجنٹ، کافروں کے ایجنٹ، یہ آج کل سارے ننگے ہو چکے ہیں کون کون کافروں کے ایجنٹ ہے اور کون کون ملک سے اور قوم سے اور دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو جو کافروں کے ایجنٹ قسم کے لوگ ہیں، اگر ان کو تو ووٹ دینا ہی نہیں جائز۔ استاد جی فرماتے ہیں کافروں کے جو ایجنٹ ہیں ان کو ووٹ نہیں دینا۔ میں پوچھتا ہوں استاد سمیت تمام حضرات سے کہ جب ہم ایک قومی حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو ہم تو انہی کافروں کے ایجنٹوں کو ہی سپورٹ کریں گے۔ آپ کے بقول جو کافروں کے ایجنٹ ہیں، حالانکہ یہ آپ کے بقول ہے، وہ بیچارہ تو کہتا ہے میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بناؤں گا، ہیں جی؟ تو بہرحال آپ کے بقول یہ جو کفار کے ایجنٹ ہیں، جب آپ قومی حکومت کا حصہ بنو گے تو پارلیمنٹ میں یا تو آپ کو نون لیگ کی طرف جانا پڑے گا یا پی 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 کی طرف جانا پڑے گا، یہ دو بڑی جماعتیں ہیں اور یہ ہیں کافروں کے ایجنٹ۔ اب پتہ نہیں ان کے نزدیک عمران خان بھی کافروں کے ایجنٹ ہے یا نہیں، تو معلوم ہوا کہ فضل الرحمان بھی یہی بات کہتا ہے کہ عمران جو ہے وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے اور یہودی کافر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ان کے نزدیک عمران یہودیوں کا ایجنٹ ہے یا نہیں، یا وہ تو نہیں ہے، باقی کافروں کے ایجنٹ ہیں۔ تو محترم مولانا صاحب اور استاد محترم، آپ کیوں اتنے بھولے ہو؟ کیا آپ نہیں جانتے اگر آپ کی جماعت مرکزی ملی مسلم لیگ چند سیٹیں لے لیتی ہے تو پارلیمنٹ میں قومی حکومت یا صوبائی حکومت بنانے کے لیے آپ کو کسی ایک کافر کی ایجنٹوں والی جماعت کی گود میں بیٹھنا پڑے گا، ہے نا؟ تو وہ تو وہی کافروں کے ایجنٹ ہوئے اور جن کی گود اور جھولی میں جا کر آپ بیٹھ جاؤ گے۔ ان کو بھی ووٹ نہیں نہ دیں گے تو یہ ایک قسم کا وہ گندے لوگوں کے ساتھ تعاون ہو جائے گا، ان کے ووٹ بڑھ جائیں گے اور وہ ممکن ہے وہ آپ کے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے ان کے ووٹ زیادہ ہو جائے۔ اب یہاں ہمارے استاد محترم کا بھولا پن ہے کہ اگر ہم
خدمت کرنے والوں کو ووٹ نہیں دیں گے تو کافروں کے ایجنٹوں کے ووٹ بھاری پڑ جائیں گے۔ پاکستان کا بچہ بچہ یہ جان چکا ہے کہ ہمارے ملک میں کس کی آشیرواد ہو تو بندہ حکومت بناتا ہے۔ وہ جو ہے نا، وہ جن کا نام لینا اب گھبراہٹ کی بات ہے، وہ جب چاہتے ہیں نا تو جس کو وہ چاہتے ہیں وہ حکومت بناتا ہے، اور جس کو نا وہ جو ہیں وہ والے وہ جب نہ چاہے تو کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا۔ ہر بندہ یہاں جانتا ہے پبلک کے ووٹ سے حکومت نہیں بنتی۔ آج اگر پبلک کی بات کر دی جائے، میں عمران خان کا مخالف ہوں، لیکن پاکستان میں اکثر عوام اور پبلک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہر بندہ عمران نیازی کا شدائی ہے۔ بطور مثال، نقدہ کوکا پھٹا رتوکا لب لب تھکیاں لبدا نہیں ہیں جی۔ یہ جو گانا ریلیز ہوا، قیدی 804 ملین آف بلین آف ٹریلین لوگوں نے دیکھا۔ تو یہاں تو حکومتیں ووٹ سے تو نہیں بنتی، یہاں حکومتیں کوئی اور مخلوق بناتی ہے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کا دین بھی ہے، اور یہ کفر بھی ہے، اور یہ شرک بھی ہے، اور اسلام کے منافی بھی ہے، پھر ووٹ بھی ڈالنا ہے۔ اچھا، یہ سارا کچھ ہے، اور یہ جو چند سیٹر حضرات آئیں گے ووٹ لیں گے، پہلے تو ان کو سیٹ نہیں ملنے والی، کوئی چند ایک مل بھی جائے گری پڑی تو یہ پارلیمنٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مرکزی حکومت کا حصہ بنیں گے۔ اور وہی جو مرکزی حکومتیں بنانے والے ہیں، یا تو نون لیگ ہے جس کی پوری توقع ہے، یا پھر وہ جو ہے تیر ہے، پی 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 ہے۔ تو صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں پھر انہی کفار کے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر قومی حکومت بنانا، تو کیا اصول اور کیا ضوابط رہے؟ اس ملک کا یہ نظام ہے الیکشن والا نا، نظام ہے الیکشن والا نا، اگرچہ یہ نظام غلط ہے، اس نظام نے 75 سالوں میں آج تک نہ ملک کو کچھ دیا ہے نہ قوم کو کچھ دیا ہے، ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیا اس نے۔ اب استاد محترم فرماتے ہیں 75 سال سے یہی نظام ہے اور آپ ووٹ ڈالو۔ اب آ کر بات یہ ہے کہ جب اس نے 75 سال میں کوئی فائدہ نہیں دیا، آگے یہ نظام کیا فائدہ دے گا؟ اور جب اہل حدیث اور ہمارے بھائی جماعت الدعوہ والے جب وہی اس نظام کا حصہ بن گئے، میں پوچھتا ہوں استاد محترم، خلافت و امارت کے لیے کون کوشش کرے گا؟ جنہوں نے صحیح دین کو سمجھا، اگر وہ بھی اپنی خود ساختہ مجبوریوں کا بہانہ بنا کر اس کافروں کے دین میں، اس کفر و شرک کے نظام میں پڑ گئے، تو خلافت و امارت کون لائے گا؟ نقصان کیا ہے قوم کا بھی، ملک کا بھی، دین کا بھی، ہر شے کا، تو نہ آئندہ اس سے کسی خیر کی توقع ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، استاد محترم فرماتے ہیں آئندہ بھی اس نظام سے خیر کی توقع نہیں ہے، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جب یہ اسلام کے منافی، جب یہ کفار کا دین، جب یہ کفر، جب یہ شرک، آئندہ خیر کی توقع میرے قابل رسپیکٹ استاد مفتی عبدالرحمن عابد صاحب کو بھی نہیں ہے، تو محترم استاد آپ ہمیں کون سا لالی پاپ دے رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہو کہ اس نظام سے، ووٹ اور جمہوریت کے نظام سے خیر کی توقع نہیں ہے، تو ہمیں کس کتے نے کاٹا کہ ہم جا کر ووٹ دیں؟ جب یہ کافروں کا دین بھی ہے، جب یہ اسلام کے منافی بھی ہے، جب یہ کفر بھی ہے، جب یہ شرک بھی ہے، اور آئندہ خیر کی توقع بھی نہیں، ہمیں کس بیل نے مارا کہ ہم ووٹ بول کریں؟ او بھائیو، او میرے دوستو، او میرے ہم وطنوں، او مواحدو، او توحیدیو، او جماعت الدعوہ کے مجاہدو، جب ایک نظام سے خیر کی توقع ہی نہیں تو کیا خاک ہم نے ووٹ ڈالنا ہے؟ نہیں ڈالتے ہم۔ میں تمام اپنے سننے والوں کو کہوں گا، مفتی عبدالرحمن عابد صاحب کی یہ بات اپنے پلے باندھ لو،
یہ کفار کا دین ہے، یہ اسلام کے منافی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، آئندہ خیر کی توقع بھی کوئی نہیں۔ تو بھائیو 8 فروری کو گھر کے باہر تالا لگاؤ، اندر بیوی بچوں کے ساتھ کھیل کود کرو، باہر بالکل مت نکلنا۔